یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مومن کا آئینہ ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے میں نے اصلاح کرنی ہے، اگر میرے اندر کوئی کوتاہی ہے اس نے بتانا ہے بھائی یہ راستہ غلط ہے یہ ٹھیک ہے، مگر ہم بتانے کی بجائے اچھالتے ہیں۔ ہم کسی کی برائی اصلاح کے لیے اسے یاد دہانی کی بجائے چوک میں بتاتے ہیں کہ فلاں بندے کے اندر فلاں برائی ہے، فلاں فلاں نقص ہے۔ تو اگلی بات، مومن کا بھائی ہے۔ میرے بھائیو، ہم بھائی نہیں، ہم تو دشمن ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی نہیں، ہم تو اجاڑنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اگلی بات کیا میرے نبی نے فرمایا؟ نبی اکرم نے فرمایا یکف عنہ ضیاءتہ، اور اس کی جو نقصانات ہیں، اس کی جو نقصانات ہیں، عیب ہیں، کمیاں ہیں، اسے وہ درست کرتا ہے، اس کے نقصان کا اسے بتاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہمارے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ کل کہ آپ نے ساری نیوز سنی ہوں گی، سمندری کے اندر کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے، گنے کی ٹریلیوں میں لگ کے فیصل آباد سے سمندری تک اتنے بندے مارے گئے، اتنے مارے گئے۔ اور سب سے المناک دو واقعے جو میں آپ کو سناؤں گا۔ ایک تو موٹر وے سے گاڑی اتری ہے، تاندلے جا رہی ہے، 293-92 کے نزدیک، وہ ایک ٹریلے میں لگے 7 افراد تھے، سفید رنگ کی گاڑی کے ساتھ ہی تھاں ہی مار گئے۔ کار کے اندر تاندلے جا رہی ہے، سمندری موٹر وے سے اتری وہ، تو علاقے کی دھند پڑی ہوئی تھی، تو علاقے کے عاشقوں نے، علاقے کے مسلمانوں نے کیا کیا، ان کے عورتوں کے زیور اور ان کے موبائل اور ان کے پیسے چوری کر لیے۔ میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے عاشق ہیں، دین کا جب معاملہ ہوگا تو ہم ایک دوسرے کے سامنے فتوے پیش کریں گے۔ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو ہم سارے اپنے گھر کو، میرے بھائیو، گھر کے لیے ہم جو سدھو بن جاتے ہیں، گھر کے لیے سیانے بن جاتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، کسی کی ہمدردیاں، کسی کو دکھ کے اندر ساتھ کھڑا ہونا، یہ تو میرے نبی نے بتایا تھا۔ میرے نبی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ایک مر جائے اس کا اپنے زیور اتارنا ہے، میرے نبی نے یہ درس نہیں دیا۔ میرے نبی نے ایسا درس فرمایا تھا کہ تم نے ان کے غم کے اندر کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کن لوگوں کی بات، غیر مسلم کے گاؤں کی بات نہیں ہے، دوسرے ملک کی بات نہیں، میرے اپنے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ملک کی بات ہے، اور میری اپنی تحصیل کل کی بات ہے۔ 7 افراد مارے گئے، گنے کی ٹرالی کے اندر لگ کے، موبائل، زیور، سامان ان کا دھند تھا، بس لوگوں نے نکالا، چلے گئے، وہ بیڈ باڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مومن تو مومن کا بھائی ہے۔ تو بھائی تو ایسے نہیں کرتے، اگر ایسے آپ نہیں کرتے تو وہ مومن نہیں ہے آپ۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر ایمان کتنا ہے۔ دوسرا المناک واقعہ یہ ہوا کہ ایک روڈ کے کنارے کے اوپر ایک ڈیڈ باڈی گری، یا کسی نے قتل کر کے گرایا، یا اچانک وہ کیسی ہوئی دھند کی باعث گاڑی لگی تو اس کی باڈی گر گئی۔ لوگوں نے دیکھا ہمارے گلے نہ پڑ جائے، بسیں اوپر سے گزارتے رہے۔ صبح کے ٹائم، آپ وہ بھائی شاد نے بھی ویڈیو چلائی ہیں، آپ پھر بھی دیکھ لینا، جو سمندری کے پیج ہے، سمندری ساری رات اس آدمی کی لاش کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی رہیں۔ جب صبح دن تھوڑا سا طلوع ہوا، پتہ چلا یا پولیس کو بلایا گیا، تو اس کا ایک اعضا بھی سالم نہ بچا کہ اس کی شناخت کی جا سکے، کہ اسے شناخت کر لیا جائے کہ یہ آدمی، یہ حلیہ، یہ فلاں ہے، یہ اس کی آئی ڈی ہے، یا اس کا چہرہ ہے۔ گاڑیاں گزرتے ہی پکچر بنتی رہی، گاڑیاں گزرتی رہی، اس کے ذرات بنتے رہے، حتیٰ کہ ایک اعضا بھی سالم نہیں رہا۔ کہاں گرا؟ کس ملک میں وہ آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا مارا گیا؟ پاکستان کے اندر۔ یہ ہماری ہمدردیاں ہیں، یہ ہماری مسلمانی ہے، یہ ہمارے ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے مرضی خالی دعوے ہم کر لیں، جب تک ہم بدلیں ہی نہیں، حالات نہیں بدلیں گے۔ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، یہ میرا ملک اور میری یہ بد امنی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا
المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ یہ دکھ کی داستانیں ہیں، یہ دکھ کی باتیں ہیں، یہ میرے ملک کے قصے ہیں، یہ تو میرے ملک کی باتیں حالات، ورنہ ہر ادارے دیکھ لو۔ کل وہ CTO صاحب آئے، سمندری کے اندر اجلاس ہوا، گور میں فیکٹری جو تھی اپنی شوگر مل، گئے گی گاڑیوں کے پیچھے ریفلیکٹر لگاؤ ایکسیڈنٹ کم ہو گئے، مگر کوئی جامع عملی نہیں ہے۔ چند دن ہوگا پھر پیسے لے لیے جائے۔ وہ پیچھے اسمگل ہوئی یونان کے اندر کشتی کے اندر بندے پتہ نہیں کتنے مارے گئے۔ ایک دوست بتا رہے تھے وہ بچ گئے ایک دفعہ، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا نا جب وہ ایران سے یا دوسرے ملک کے پکڑتے ہیں پاکستانی بارڈر پہ لا کے ہمیں واپسی چھوڑ دیا انہوں نے۔ کہنے لگا ان دوسرے بندوں نے نہیں اتنا مارا جتنا پاکستان کی ایئر فورس نے ہمیں مارا، مار مار کے فنوس اڑاتا، پھر ہمارے پیسے لیے ملکوں کے اندر گھروں کے اندر۔ بھائی ہمارے یہ حال بن گیا۔ ہمدردی والی بات جو ہے وہ ختم ہوگی، انسانیت ختم ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، بھائیو یہ جھوٹ ہے۔ اشرف المخلوقات اس وقت بنے گے جب بندے کے اندر بندگی آئے گی، تب بندہ بنے گا، اور انسان کے اندر انسانیت آئے گی۔ بزرگوں نے ایک شعر بھی بتایا نا کہ یہاں خضر کے لباس میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، چولے مسلمانوں کے ہیں، لباس خضر کے ہیں، کپڑے درویش کے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں اور اندر سے ظالم ہیں، اندر سے حیوان ہیں، اندر سے درندے ہیں۔ کسی کے پاس لٹوانے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے ملک کے باسی کافی ہیں۔ تو بھائیو زبانی کلامی، یہ میری مسجدیں دیکھ لو، ہمارے دین کے خانقاہ دیکھ لو، یہ دین کے مسجد جو مرکز ہے دیکھ لو، ویران ہے۔ یہ تو ہماری چلو الحمدللہ جامع مسجد ہے، الحمدللہ میرے جہاد کا ماحول اچھا ہے، نوجوان زیادہ دین کی طرف راغب آ رہے ہیں، تو اکثر مساجد کے اندر ایک یا دو چار نمازی ہیں۔ تو اللہ کی قسم اب دین سے اتنی دوری ہو جا رہی ہے۔ ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، جو دولہا صاحب تھے انہوں نے دعا بھی نہیں، ہم دعا کی ہے نا جی، تو اس نے وہ کلمات کہنے سے بھی گریزاں تھا، دعا بھی نہیں صحیح طریقے سے، اور تمیز والی بات ختم ہو گئی۔ لوگوں نے شادی بیاہ کو ایک ٹھٹھا مذاق بنا لیا، نکاح کی رسم کو ایک یقین کرو غیر مسلم کے طریقے پہ۔ وہ رقت امیز والا جب معاملہ پہلے ہوتا تھا، بیٹی نے گھر سے جانا، ماں باپ نے رو رو کے شیدائی ہو جانا کہ بیٹی گئی ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے جدی دھی ٹر جاندی سی نا، انہیں سب کچھ دے دیا۔ اگر کسی بیٹی کو طلاق ہوتی، اس کا سامان واپس آتا نا، ماں باپ کہتے میری زندہ بیٹی کی لاش میرے گھر آ گئی۔ اب تو چند دن بیتتے ہیں، تماشا نہیں جیسے بنا ہوا، تماشا، یہ تماشا بنا ہوا ہے، طلاق تماشا، یہ معاملہ تماشا۔ شادی پہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، کوئی غم نہیں، کوئی معاملہ نہیں، ماں باپ کو کوئی ایسا نہیں ہے، وہی لڑکیاں ہیں وہی لڑکے ہیں، وہ دین والا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے ہماری جو غمیاں ہیں، مرنے والا قبر میں ہوتا ہے، وہیں اعلان ہو رہا ہے یہ روٹی پکی ہوئی کھا کے جاؤ۔ دیکھیں کھڑگری ہیں پیچھے، فوت ہونے فرماتے ہیں، فوت ہونے کے بعد اس کی قبر پہ بیٹھ کے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے وارثوں کے لیے حق ہے، جب کوئی مردہ دفن کر دیا جائے، گھر والے اس کی قبر پہ بیٹھ کے اتنی دیر اس کی بخشش کی دعا مانگیں، اللہ سے معافیہ طلب کرے کہ اونٹ ذبح ہو، اس کی بوٹیاں بنے، تقسیم ہو، اتنی دیر تک اس کی قبر پہ بیٹھے بخشش کی دعا مانگیں۔ تو اسی کی ہوں ہجے قبر دفنایا، بعد میں دیگا چل بھی ہے، روٹی چل رہی ہے، مہمانوں کے لیے انتظام ساتھ آپ بھی چل رہے ہیں۔ تو خیر اللہ رب کریم کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا المومن مرآۃ مومن، مومن کا آئینہ مومن ہے۔ تو آئینہ جب دیکھتا ہے انسان کو پتہ چلتا میرا کہاں نقص ہے، کہاں شیب بنی ہوئی ہے، کہاں بال بڑے ہوئے ہیں، کہاں کیا ہے۔ تو آئینہ جو ہے سب کچھ دکھاتا ہے، آمنہ سب کچھ آئینہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ تو نے ایسے کرنا ہے، تیرے بال بننے والے، داڑھی میں کنگھی ہونے والی، تو یہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، مگر ہم اعمال یا اسے معاملات دکھانے کی بجائے اچھالتے ہیں، عزتیں اچھالتے ہیں۔ پہلے اگر کسی کی بیٹی سے معاملہ بنا تو دکھ ہوتا، اب کسی کی بیٹی کا معاملہ کہاں، کہیں کسی کی بیٹی سے بدکاری ہو، جو ساتھ والے اکٹھے ہو کے آتے ہیں وہ بھی کہنے لگے یار ہم بھی بدکاری کریں گے۔ تو
تو عزتیں پامال کی جا رہی ہیں، عزتیں تار تار کی جا رہی ہیں، بیٹیوں نے بھی حیا کا دامن چھوڑ دیا، نوجوانوں نے بھی اپنی نظروں کے اندر حیا والا معاملہ ختم کر دیا، ساری ڈگر میری نسل چل ہی اس طرف پڑی ہے، بے حیائی میں تسکین محسوس کر رہے ہیں، گناہوں کے اندر، ہوٹنگ کے اندر، ہائی کے اندر، بے حیائیوں کے اندر ہم اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی دن ہے جی، بعد میں دیکھا۔ بھائی یہی دن بنا لے قیمتی، ورنہ تو بربادی ہے۔